سپاہی آئے پیچھے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا وہ سپاہی آئے تو سرکار کو کہا کہ یا سیدی یا رسول اللہ، عرض کی کہ میرا آپ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ وعدہ ہے، تو آپ جناب اسے واپس کریں، واپس کرنا پڑے گا. تو سرکار نے جب وہ اب ان کی حالت دیکھیں، خون سے پاؤں ان کے لت پت، خون سے وہ گلیاں بھی ساری لت پت، تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی حالت دیکھ کے زار و قطار رونے لگا، اور آقا کریم کے چشم مبارک میں بھی آنسو آ گئے کہ اتنی مشکل سے یہ آیا ہے، جان چھڑوا کے آیا ہے وہاں سے، اور اب مجھے وعدے کے پاس بھی ظاہر ہے آقا کریم کا وعدہ جنہیں کافر صادق امین کہا کرتے تھے. سرکار نے دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہا کہ ابو تم چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ. صحابی کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. اب وہ بھی رونے لگ پڑا واپسی کی طرف. جب اس نے دیکھا، کبھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے، کبھی آگے جائے کبھی پیچھے دیکھے، کیا منظر ہوگا وہ بھی. لیکن وہ اس کا عشق تھا. عشق کیتا سی کھیڈاں کھیڈ دی نے، کھیڈاں کھیڈ دیاں بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے تکنے لئی، اکھاں ڈل دیاں ڈل گئے. پھر وہاں بابا بلے شاہ بھی فرماتے ہیں نا، اگ تے عشق اکو برابر، پر عشق دا تاب ودیرا، اگ سارے ککھ تے کانے، عشق سارے تن میرا، اگ دا دارو پانی ہے جے عشق دا دارو کیرا، بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا. وہ محبت میں گرفتار تھے. اب وہ خیر واپس سپاہی لے آئے، راستے میں پہنچے نا تو انہوں نے نہ طنز کیا. انہوں نے کہا جن کے لیے تو بھاگ کے گیا تھا، زنجیریں چھڑوا کے اتنی مصیبتیں جھیلتا، انہیں تجھے قبول ہی نہیں کیا، تجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، انہوں نے تجھے قبول ہی نہیں کیا. وہ بڑا پریشان، اسے غصہ آ گیا. اس نے کہا میرا ایمان اور مضبوط ہوا ہے کہ میرے نبی وعدے کے کتنے پابند ہیں. یہ امان، انہوں نے کہا میرا تو اور مضبوط ہو گیا. آگے گئے، انہوں نے تھوڑی بدتمیزی کی، موقع ملا تلواریں نکالی، دونوں کی گردنیں اتار دی. گردنیں اتار کے پھر سوچ میں پڑ گئے. اور آقا کریم کا وہ پیغام بھی انہیں یاد تھا. سرکار نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، لیکن انشاءاللہ میں تجھے پھر بلا لوں گا، میں دعوت دوں گا، تجھے بلا لوں گا. وہ ذہن میں تھا ان کا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر اب میں مدینہ شریف تو نہیں جا سکتا کیونکہ سرکار نے ابھی تک تو پیغام نہیں بھیجا، اور وہاں بھی نہیں جا سکتا، قریش میں بھی نہیں جا سکتا. انہوں نے نا رستے میں ڈیرا بسا لیا. اب جتنے بھی مسلمان وہاں سے دوڑ کے آنے تو ان کے پاس آ کے رکنا کرنا. اب وہاں ایک ماشاءاللہ ایک ہجوم ہونا کرنا، اور اللہ کی ذات نے وہ وہاں رونق لگا دی. اب انہوں نے کیا کرنا، کفار جو بھی وہاں سے گزرنے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا، سرکار کی بارگاہ میں بھیج دینا کرنا. ایک روز بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے بڑے، اور ساتھیوں نے کہا کہ اب تو نے مر جانا ہے، اب تمہارا آخری وقت ہے. ایمان تب بھی پختہ تھا. کہنے لگے کہ نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تجھے بلاؤں گا، تو تب تک موت نہیں آ سکتی جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہیں آئے گا، تب تک مجھے موت. یہ اتنا کامل یقین تھا سرکار میں. تو پھر سرکار نے صدیق اکبر کو بھیجا، عمر فاروق کو بھیجا رکا لکھ کے کہ اسے بلا لاؤ. رکا لے کے گئے. وہ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو اب ہمیں بھی یہاں لوٹنے لگ پڑے، پھر انہوں نے معاہدہ ختم کیا. یہ بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے لیکن میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں. وہ پھر ادھر میری طرف توجہ رکھیں کرے صاحب، مہربانی آپ کی. تو وہ پھر وہ معاہدہ ختم ہو گیا. سرکار نے پھر جب معاہدہ ختم ہوا پھر انہیں رکا بھیجا کہ آ جاؤ. اور جب وہ رکا ملا انہیں تو پھر انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر ان کی وصال ہوا. یہ صحابہ کا کامل یقین تھا اور یہ عشق تھا. اور ہمیں بھی ایسا عاشق بننا ہے، نام نہاد عاشق نہیں بننا کہ ہم جناب عشق کرتے ہیں لیکن نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، درود ہم نہیں پڑھ سکتے، جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے حکم بتائے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. یہ بات نہیں. آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ محمد عربی کا غلام لگتا ہے. اتنے غلام، اتنا اپنے چہرے کو سجاؤ، اتنا اپنے آپ کو اپنے اچھا اخلاق کر دو، نماز کی پابندی رکھو. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا. ایک شخص تھا تو وہ نا قاری صاحب جا رہا تھا سفر پہ، ایک اہل نظر تھے، انہوں نے دیکھا اس شخص کے ساتھ ساتھ شیطان بھی جا رہا تھا. تو انہوں نے اسے دیکھ لیا. دیکھا وقت صبح کا تھا، شام کو دیکھا تو شیطان واپس دوڑ کے آ رہا تھا. انہوں نے پوچھا، اسے کہا رک بھائی مجھے بتا، تو صبح فلاں شخص کے ساتھ نکلا تھا، ابھی تو واپس دوڑ کے آ رہا ہے، اسے کیوں چھوڑ دیا، کیا ہوا؟ اس نے ماجرا، اس نے کہا کہ میں اسے اس لیے چھوڑا کہ جب صبح فجر کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، اللہ کا حکم آیا، اس نے اٹھ کے سجدہ نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی. پھر میں اس کے ساتھ سفر میں تھا، ظہر کا وقت ہوا، پھر اللہ کا حکم آیا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مسجد کی طرف نہیں گیا.
پھر عصر کا وقت ہوا، پھر اذان کا حکم ہوا، اللہ کا حکم آیا، اذان ہوئی، پھر مسجد کی طرف نہیں گیا، پھر مغرب کی ہوئی، پھر نہیں گیا. تو میں تو اس کے انجام سے خوف زدہ ہو کے دوڑ رہا ہوں کہ میں تو ایک سجدہ اللہ کے حکم سے نہیں تھا کیا تو ساری عمر کے لیے شیطان کہلاتا ہوں. تو اس نے تو پتہ نہیں کتنے سجدے نہیں کیے. تو یہ ذرا سوچیں اپنے آپ کو اپنے گریبانوں میں جان کے کہ ہم کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں. جھوٹ صبح ہم نے بولنا ہے، آغاز ہی جھوٹ سے ہونا ہے. یہ اکثر ہم یہ سب سے پہلے تو یہ اس سے آغاز ہو رہا ہے نا، یہ فیس بک اور موبائل سے، اس سے ہم نے آغاز کرنا ہے. درود و اسلام پر آج میں نے آپ کو بتایا درود کی فضیلت، یہ بہت بڑی فضیلت ہے درود کی. درود پر ایک کثرت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں. اور جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میرے دوست احباب سارے، یہ آخری پیغام ہے میرا. میں اکثر یہ اپنے واز کے بعد یہ کہا کرتا ہوں کیونکہ ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، ٹھیک ہے. مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا. اس نے اذان دینی، تمہیں پکڑ پکڑ کے اس نے مسجد میں نہیں لانا، بس اس نے اذان دے دینی ہے، باقی آنا نہ آنا وہ تمہارا ہے اور اس کی سزا بھی تم پاؤ گے. اسی طرح ہمارا کام ہے پیغام دینا، اور پیغام ہم نے دینا ہے. باقی آ کے اٹھا کے تو تمہیں نہیں ہم نے سمجھانا نا. جو کر سکتے ہیں، جو اللہ کی ذات نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی مانے نہ مانے اسی بانگ پہ دیندے رہنا نا. ابھی آخری پیغام آپ کے لیے یہ ہے، جتنے بھی نوجوان ہیں، نوجوان اسپیشلی میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب صبح اٹھیں یا رات کو جب بھی بیٹھے، کبھی سوچو نا کہ ہم لوگ یہ سانس لیتے ہیں، ایک سانس اٹک جائے کیا کر لو گے؟ تو کچھ کر سکتے ہو؟ کوئی اتنی طاقت ہے تمہارے پاس؟ تم اپنے آپ کو بڑا فن خان چودھری سمجھتے ہو، اور اللہ معافی دے اگر فالج ہو جائے تو یہ ہاتھ نہیں اٹھا پاؤ گے. کبھی سوچا یہ؟ اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ فقط اور فقط اگر ہمارے عیبوں پہ پردے ہیں نا تو آقا کریم کی وجہ سے. اگر ہمیں یہ مہلت ملی ہوئی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. تو اپنے آپ کو اتنا اچھا، اتنا پارسا، اتنا نیک کر لے. میں نے آپ کو ایک وظیفہ دیا نا درود و اسلام کا، وہ وظیفہ کرتے رہے. اور ایک اور آخری، جب بھی تنہائی میں بیٹھیں، رات کو جائیں اپنے بستر پہ، جب بھی آپ بستر پہ چلے جائیں 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، جتنا وقت آپ کو ملے، سائڈ پہ ہو جائیں، ذرا آنکھیں بند کریں، اور جو آپ کو یہ سانسیں دے رہا ہے، جس نے یہ نظر دی سننے کے لیے، یہ کان دی یہ بولنے کے لیے، یہ زبان دی نا، اس کا ذکر کیا کریں. تنہائی میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کی ضرب لگایا کریں. اس سے آپ کے یہ دل صاف ہوگا، دل کی صفائی ہوگی. اور یہ اکثر یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا تو پہلے پہلے ندامت ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ جتنے مرضی کرے اسے شرمندگی نہیں ہوتی، شرم ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ ایمان کے درجے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس دل کی صفائی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور درود و سلام ہے. نظریں جھکا کے بند کر کے ابھی بھی میں آپ سے ذکر کروانا ہے، اس کے بعد میری گفتگو بالکل ختم. جو پیغام آپ کو ملا ہے درود شریف کا اور نماز کا، اس محفل سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے آقا کریم پہ درود بھی پڑھنا ہے اور نماز بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اب اپنی آنکھیں جھکائیں اور اس دل کی طرف نگاہ جھکا کے، نگاہ کر کے، آنکھیں بند کر کے تو اللہ کا ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وظیفہ ہے آپ کا، یہ وظیفہ شروع کرو اور پھر مجھے بتانا کہ کبھی کوئی تمہارا کام رکے. اپنے رب سے تعلق، ربط مضبوط کرو اپنا. ہمارا ان کے سوا ہے ہی کون؟ کوئی ہے؟ کوئی مدد؟ یا تو ہم کہیں نا کہ جی ہم بڑے چودھری، ہم بڑا کچھ کر سکتے، کچھ بھی نہیں تم کر سکتے. اپنے پروردگار کو یاد کرو اور اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی بساؤ تاکہ تجھے مرنے کے بعد تمہارا چہرہ بھی روشن رہے اور تمہیں قبر میں بھی کوئی پریشانی ہو، تنگی نہ آئے. اللہ پاک میرا آپ سب کا آنا جانا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھوڑا سا ساؤنڈ کھول دیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھے جناب